اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفہیم قرآن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو قرآن پاک کی جو وحی ہے اس کے بارے میں اور علم کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو دینا چاہتی ہوں، مختصر سا۔ قرآن پاک جو ہم ابھی سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کا بڑا خاص انعام ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، اور یہ دور کرنے کا جو ایک تسلسل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ سنا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ تو رمضان المبارک جو کہ آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچائے اور اللہ ہمیں زندہ رکھے کہ ہم قرآن پاک کے اور اس کا رمضان کا مبارک مہینہ پائیں، تو اس کے لیے ایک استقبال بھی ہے، ایک اہتمام بھی ہے، ایک شوق اور جذبہ بھی ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک ہماری زبان میں نہیں ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اردو میں ایک دور کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں تفہیم حاصل ہو، اور ایک پورا شروع سے لے کر آخر تک سورۃ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ پاک کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ایک دفعہ دہرا لیں کہ اللہ تعالی ہم سے اس قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی ضرورت ہے اس دور کرنے کی، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسرا ہماری محبت بڑھتی ہے قرآن پاک کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ ہمیں قرآن پاک کی جب ہم ایک شروع سے لے کر آخر تک اس کی سن لیتے ہیں نا، اس کی ترتیب سے سن لیتے ہیں، تو ہمیں برکتیں اور فائدے بھی بہت حاصل ہوتے ہیں، اور آگے سال کے لیے اگلا سال جو پورا آگے ہمارے رمضان کے بعد ہمیں درپیش ہے، اس کے لیے ایک طرح سے سمجھیں کہ تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا، رینیو ہو جاتا ہے ہمارا ایمان، تو ایک ایمان کی تازگی نصیب ہو جاتی ہے، جیسے پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے مالی پودوں پر اور پودے تازہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارے دلوں میں ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوتی ہے کہ قرآن کو جو ہے نا اس کا دور رمضان میں کیا جائے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی رمضان تو آیا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری جو ہے وہ رجب سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان شعبان میں آپ بہت زیادہ اس کے لیے جستجو کرتے اور بہت زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور رمضان میں تو پھر آپ کا جو ہے حال وہ بہت ہی زیادہ، جو جیسے انسان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر اللہ کی طرف ہی لپکتا ہے ویسا ہو جاتا تھا۔ تو اب چونکہ ہم شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، اور دوسرا ہمیں قرآن پاک کو تھوڑا سمجھنے کے لیے زیادہ وقت بھی چاہیے، کیونکہ جو شروع کی صورتیں ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں، تو روز کا ایک پارہ جو ہے وہ دہرانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا پہلے چل رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کو پارے جو ہے مکمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وحی جو کہ قرآن پاک چونکہ ایک وحی ہے نا، قرآن پاک کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا تھا، قرآن پاک وحی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا جاتا تھا، آپ کو یاد کرایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، تو اس کے بعد آپ صحابہ کو سناتے تھے، تو آپ کے دل پر نازل کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو وحی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تھوڑا اس بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت پر لگا دیا ہے، لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، دو کام بالکل اس کو لازم ہیں کرنے۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات میں اور اس کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے وہ ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی مد نظر رکھے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے،
اسے جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کون سی چیز جو ہے اس کی کیا خاصیت ہے، وہ کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک تو انسان کو اللہ پاک نے حواس عطا کیے، یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دوسرے یعنی کہ یہ حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، منہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹچ کرتے ہیں، چلتے ہیں، لمس جو چھونا ہے، پکڑنا ہے، وہ خاصیتیں اللہ نے انسان کو دی۔ ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھ کر ان کا علم حاصل ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں اب ہمیں رنگ جو ہیں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم ان میں تمیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب آنکھیں ہیں لیکن اگر آواز ہم نہیں سن سکتے تو ہمیں آواز کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے، اگر ہم نے کسی چیز کو گرم یا ٹھنڈا محسوس کرنا ہے تو جب تک ہم چھوئیں گے نہیں محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزوں کے لیے ہاتھ اور پاؤں ہو گئے۔ اب کچھ چیزیں جو ذائقے سے محسوس کی جاتی ہیں ان کے لیے اللہ نے زبان اور منہ کو پیدا کیا۔ تو یہ علم کے ذرائع ہیں، حواس جو ہیں نا ہمارے، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ تو دوسرا علم کا ذریعہ اللہ پاک نے عقل دی انسان کو، وہ عقل سے جانچتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وحی ہے، تیسرا علم کا ذریعہ وحی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عقل سے بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع کیا کہ وہ اللہ چونکہ خالق ہے اپنے بندوں کا، تو وہ اپنے بندوں کے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو وحی کا جو ایک سلسلہ علم کا ذریعہ اللہ نے آسمانی علم جو ہے انسان کو عطا کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ عقل بھی کہیں جا کر غلطی کرتی ہے اور انسان عقل رکھتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اور وہ وحی کا سلسلہ جو تھا اس لیے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سارے کے سارے اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں، اللہ کی جنت حاصل کر لیں، اللہ کی جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اور کچھ سوالات کائنات میں رہتے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے ممکن ہے، تو وہ جواب انسان کو اللہ کی وحی عطا کرتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے بندوں ہی میں سے، یعنی جتنے انسان پیدا کیے، آدم پیدا کیے، بنی آدم پیدا کیے، انہی بندوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں، اسے اپنا پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور وہ اس پر اپنا کلام نازل کر کے اس کو اپنا نمائندہ جو ہے لوگوں کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے دوسرے انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اس کلام کو جو اس بندے پر نازل ہوتا ہے، اس پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، وہی کہا جاتا ہے، اور جو لانے والا ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے، رسول کہلاتا ہے، نبی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ایک مثال سے آپ سمجھیں، مثلاً کہ فرض کریں کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہے۔ اس کا ٹریگر دبا کر میں یہ جان سکتی ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نالی کو سونگھ کر یہ پتہ لگا سکتی ہوں کہ اس میں بارود کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ ساری اطلاعات جو ہیں وہ کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ میرے ظاہری حواس سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا، تو میرے ظاہری حواس اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچ کے بتاؤں گی کہ یہ جو ہے اسے کسی کاریگر نے بنایا ہوگا۔ اب وہ کاریگر جو ہے میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، نہ میرے کان اس کو سن رہے ہیں، لیکن اپنی عقل کے ذریعے یہ مجھے علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے ہی بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز ہے یا اور کون سا ناجائز۔ اس سوال کا جواب دینے میں بھی کافی حد تک میری عقل جو ہے میری مدد کر سکتی ہے۔ میں سوچ سکتی ہوں کہ بھئی اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا برا کام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم کہا جائے؟ کون سا جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کون سا جرم ایسا ہے کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟
ہر ایک کی عقل الگ الگ فیصلہ کرے گی. میری عقل کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی مجرم ہو، لیکن دوسرے کی عقل کے مطابق مجرم نہ ہو سکتا ہے نا، یہ اختلافی چیزیں ہو جائیں گی. تو یہاں پر وحی کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ کی وحی یہ بتائے گی کہ کون سا جرم ایسا ہے جس سے کہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے، اور کون سا جرم ایسا ہے جس سے کہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. تو یہ اس طرح کی ایک مطلب مثال آپ کو دی ہے. اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی جس کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب قاتل کو قتل کرنے سے کیا ہوگا، وہ واپس تو نہیں آ جائے گا نا، اور تو پھر دوسرے انسان کو قتل کیوں کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ وحی جو ہے یہ اس کا فیصلہ کرتی ہے. اللہ کا علم اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کس حد تک جو ہے وہ سزا دی جائے، یا کس کو کس حد تک بچایا جائے، کس کو کس حد تک جو ہے اس کے حقوق دیے جائیں، اور کس حد تک اس کے فرائض ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھیں کہ ایک وہی فیصلہ جب کر دیتی ہے تو وہ ایک دین بن جاتا ہے، ایک طریقہ کار بن جاتا ہے، ایک اعتقاد بن جاتا ہے. تو اب اللہ پاک نے جو ایک طریقہ انسانوں کے لیے پسند کیا، اس طریقے کا نام رکھا اسلام. اسلام یعنی اللہ کے قوانین کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دینا. اب جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، نبیوں کی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہو گیا ایمان. یعنی کہ وہ اس پر پورا اترا ہے، اپنے دل میں اس نے یقین کر لیا، اب وہ اگلے درجے میں داخل ہو گیا، ایمان کے درجے میں. تو اسلام لانے والا مسلمان، اور ایمان لانے والا مومن. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہوتی ہے. مطلب میں اس بات کو مانتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، سلسلے چلائے، اپنی ہدایت کے سلسلے چلائے، اور ان رسولوں نے آ کے ہمیں بتایا اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی جنت دوزخ کے بارے میں. تو ہم ان کو مان لیتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے ایمان. تو یہ وحی جو ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی جو ہے ایک دینی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے، اور اس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار ہے. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. اور قرآن کریم اللہ کا آخری صحیفہ، اللہ کا آخری ہدایت نامہ، اللہ کا آخری کلام جو ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا. اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کلام آئے گا، نہ کوئی وحی آئے گی. اب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو آخری وحی ہے، قرآن پاک، جو کہ قیامت تک کے لیے نازل کر دیا گیا، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، اس وحی کلام الہی کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں پیغام بھیجا، جو ہدایت نامہ بھیجا، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ بھی